بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم قیاسی عوامل کی پہلے ترکیبات حل کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری تھوڑی سی فصل رہ گئی تھی اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیے ہمارے پاس ترکیبات ہیں۔ وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم فعل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ فعل مطلق کیا عمل کرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ فعل متعدی اگر ہو تو پھر کیا کرتا ہے، وہ فاعل کو رفع اور مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو واو ہمارے پاس واو ان جو ہے واو مستانفہ کر لیں گے۔ ان حرف شرط کانا فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر جو ہے اس کا اسم۔ پہلے بھی میں آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں کہ کانا میں کب اسم نکالیں گے، یعنی ضمیر کب نکالیں گے اور کب اس کے اسم کو جو ہے اس میں ظاہر کو اسم بنائیں گے اس کا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر اس کی کانا کا جو ضمیر ہے وہ راجع ہو رہی ہے کسی پچھلی چیز کی طرف، تو اس میں ہوا ضمیر نکالیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیں وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا، تو فعل کی بات ہو رہی ہے کہ اگر وہ متعدی اور فعل کا لفظ پہلے عبارت میں گزر چکا ہے تو اس وجہ سے ہم ہوا ضمیر اس میں اسم نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کانا فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، متعدین جو ہے اس کی کیا ہے، خبر ہے کانا کی، ٹھیک ہے۔ کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر شرط ہو گئی، یہ پورا حل ہو گیا۔ وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بھی، یہ پوری اس کی جزا بنے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، یعنی اگر فعل متعدی ہوگا تو وہ اپنے فاعل کو رفع اور اپنے مفعول بھی کو جزا دے گا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، صحیح۔ تو فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ وَيَنْصِبُ الْمَفْعُولَ بِهِ، تو کس طرح کریں گے، فا جزائیہ، یرفعو فعل با فاعل، الفاعلہ یہ کیا ہے، فَيَرْفَعُ الْفَاعِلَ رفع دیتا ہے فاعل کو، تو فاعل کا لفظ جو ہے، لفظ فاعل اس صورت میں اس جملے میں کیا ہے، مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، منصوب ہے، ٹھیک ہے، یعنی رفع دیتا ہے فاعل کو۔ تو یہ فاعل کیا ہے، مفعول بھی ہی ہے، فعل فاعل مفعول مل کر، یعنی یرفعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو درمیان میں آ رہا ہے نا اس وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ینصبو فعل با فاعل المفعولہ بھی کیا ہے، یہ یہاں پر مفعول بھی ہی ہے یہ لفظ، ٹھیک ہے، یا پھر مفعول بھی کو آپ الگ سے سیپریٹلی بھی حل کر سکتے ہیں، یعنی ینصبو کو فعل با فاعل کریں، المفعولہ کو اس میں مفعول بنائیں اور ہوا ضمیر اس میں فاعل نکالیں۔ با حرف جر ہاں ضمیر جو ہے مجرور جار مجرور مل کر متعلق اس میں مفعول کے، اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر پھر مفعول بھی بنائیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ مفعول بھی کو ڈائریکٹ آپ مفعول بھی بنائیں یا پھر مفعول کو اس میں مفعول اور نائب الفاعل اور پھر با حرف جر ہاں ضمیر مجرور کو جار مجرور مل کر متعلق کریں المفعول کے، ٹھیک ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اب آپ نے کیا کیا، مفعول بھی بن گیا ہمارے پاس، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہو گیا، پھر یہ والا معطوف علیہ اور معطوف مل کر کیا بن گئے، خبر بن گئے، جزا بن گئے، اس شرط کی، ٹھیک ہے۔ وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا شرط کی، پھر شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا، یعنی یہ والی شرط اور یہ والی جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد مثالہ نحو اعجبنی ضرب زید امرا، ٹھیک ہے، کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جب فاعل کو رفع دے گا اور مفعول بھی کو نصب دے گا کہ مجھے تعجب میں ڈالا ضرب زید امرا، یعنی زید کے امر کو مارنے نے، ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہمارے پاس مثال چل رہی تھی، یہ چل رہی تھی جب مصدر ہمارے پاس اس میں متعدی یعنی فعل متعدی کا ہو، تو مصدر ضربہ جو مصدر ہے وہ فعل متعدی کا ہے نا، یعنی مفعول کی ضرورت پڑتی ہے ضرب مصدر کو، تو اس وجہ سے مثال لائی گئی ہے۔ تو مثالوں کی ترکیب تو ہم بہت مرتبہ کر چکے ہیں، تقریباً ہر ترکیب جو ہے مثالوں سے شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مثالوں مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، نحو مضاف، اعجبنی مجھے تعجب میں ڈالا، صحیح، مجھے تعجب میں ڈالا، اب یہ کیا ہو گیا، فعل ہو گیا، کس نے ڈالا ہے، اس پورے نے ڈالا ہے، ضرب زید عمرن، یعنی زید کے امر کو مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا، ٹھیک ہے۔ جملے پہ غور کریں گے انشاءاللہ خود بخود معنی سمجھ میں آ جائیں گے، مجھے زید کے امر کو مارنے نے مجھے تعجب میں ڈالا، تو کس کو ڈالا ہے، مجھے ڈالا ہے، مجھ پر کام ہوا ہے، اس وجہ سے دیٹس وائی یہ کیا ہے، نون بقایا متکلم مفعول بھی ہے۔ اور ضرب زید عمرن اس کو کیسے حل کریں گے، ضرب مصدر مضاف، زید مضاف الیہ فاعل اور عمرن مفعول بھی، ٹھیک ہے، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر فاعل ہوا ہے اس فعل کا، ٹھیک، پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہو گیا، مضاف الیہ ہو گیا اس مضاف کے لیے،
مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا کیا کمپلیٹ ہو گیا، یہ مصدر والا چیپٹر یعنی اس والا حصہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب والثالث اسم الفاعل، یعنی تیسرا جو ہے وہ اسم فاعل ہوتا ہے، وہو کل اسم اشتق من فعل، یعنی کہ یہ ہر وہ اسم ہے جو اشتق یعنی مشتق کیا جاتا ہے من فعل، فعل سے، ٹھیک ہے۔ اسم فاعل کیا ہے، فعل سے مشتق کیا جاتا ہے۔ لذات من قام به الفعل، اس ذات کے لیے، لام حرف جر ہے نا، کے لیے کے معنی دیتا ہے، اس ذات کے لیے من قام به الفعل جو فعل کے ساتھ قائم ہے، صحیح ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات، تھوڑی تھوڑی تشریح ساتھ کرتے رہیں گے۔ دیکھیں ضربہ، ضاربن اگر میں کہوں یا ضاربن اگر صرف کہوں تو یہ ضاربن کیا ہے کہ یہ فعل سے مشتق ہے، ضربہ سے مشتق ہے نا۔ اگر میں ضاربن کہہ رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ضربہ سے مشتق ہے، ضربہ سے نکلا ہوا ہے۔ اور یہ ضاربن جو ہے یہ ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جو فعل کے ساتھ قائم ہے، متصل ہے، ٹھیک ہے۔ ضربہ، ضاربن جو ہے وہ ضربہ کے ساتھ قائم ہے نا، کہ ضاربن اگر ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ضربہ فعل اس کے ساتھ پایا گیا ہے، صحیح ہے۔ اگر میں کہوں قائمن تو قائمن یعنی قیام کا فعل اس میں پایا گیا ہے، صحیح ہے۔ تو وہو یعمل عمل فعلہ کالمصدر، اور یہ بھی کیا کرتا ہے، فعل کا عمل کرتا ہے، عمل فعلی اپنی فعل کا عمل کرتا ہے، کالمصدر جیسے کہ مصدر عمل کرتا ہے۔ مثل زید ضارب غلامہ امرا، زید تو وہ ہے کہ مارنے والا ہے اس کا غلام امر کو، ٹھیک ہے۔ والرابع اسم المفعول وهو كل اسم اشتق لذات من وقع عليه الفعل وهو يعمل عمل فعله، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کیا کرتا ہے، اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، فعله المجهول یعنی فعل مجہول کا عمل کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے، آپ کو پتہ ہوگا فعل مجہول کیا کرتا ہے، اپنے ایک مفعول کو رفع دیتا ہے اور باقی تمام کو نصب دیتا ہے۔ فیرفع اسما واحدا، پس یہ اپنے ایک اسم کو رفع دیتا ہے۔ جیسے اگر میں کہوں ضربہ زیدن، تو دیکھیں ضربہ فعل مجہول، زیدن اس کا نائب الفاعل ہے نا، اور اس نے کیا کیا، اس کو رفع دیا ہے، پیش دیا ہے۔ اس میں مفعول بھی یہی کرتا ہے کام۔ بِأَنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ فَاعِلِهِ مِثْلُ جَاءَنِ الْمَضْرُوبُ غُلَامُهُ، ٹھیک ہے۔ اس طور پر، اس وجہ سے کہ قائم مقام فعلہ، کہ یہ اپنے فاعل کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مفعول کا جو فاعل ہوتا ہے نائب الفاعل، وہ اپنے فاعل کا قائم مقام ہوتا ہے، اور فاعل کی اصل جہت کیا ہے کہ وہ رفع، حالت رفع میں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی حالت رفع میں ہوتا ہے۔ مثل جاءنی المضروب غلامہ، اس ترجمہ کیا ہوا، آیا میرے پاس وہ شخص جس کا غلام مارا ہوا ہے۔ بات دیکھیے، والخامس، ٹھیک ہے۔ پانچواں کیا ہے ہمارے پاس، الصفۃ المشبہۃ وہی مشتقۃ من اللازم دالۃ علی ثبوت مصدرہا، ٹھیک ہے۔ پانچواں کیا ہے ہمارے پاس، صفت مشبہ ہے، اور یہ کیا ہے، یہ وہی مشتقۃ من اللازم، اور یہ لازم، فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے، دالۃ یعنی دلالت کرنے والا ہوتا ہے، علی ثبوت مصدرہا، مصدر کے ثبوت پر، ٹھیک ہے۔ مصدرہا یعنی اس کے مصدر کے ثبوت پر، لفاعلہا اس کے فاعل کے لیے، علی سبیل الاستمرار استمرار کے طریقے پر، والدوامی اور دوام کے طریقے پر، وہی تعمل عمل فعلہا، اور یہ کیا کرتا ہے، عمل فعلہا یعنی اپنے فعل کا عمل کرتا ہے، یعنی جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے نا، یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ من غیر اشتراطی زمان، بغیر کسی زمانے کو شامل کیے، مثل جاءنی رجل حسن غلامہ، یعنی کہ اس کی مثال ہے کہ آیا میرے پاس ایک مرد، حسن غلامہ کہ اس کا غلام خوبصورت ہے۔ اب دیکھیں، صفت مشبہ ایک لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشتقات میں سے، یعنی فعل سے مشتق ہوتا ہے اور لازم فعل سے مشتق ہوتا ہے، اور یہ دلالت کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فعل کے لیے اس کے مصدر کے معنی کے ثبوت کے ساتھ، ٹھیک ہے، صحیح۔ اعلیٰ سبیل الاستمرار اور دوام، یعنی سبیل استمرار اور دوام، یعنی اس میں یہ چیز دوام اور استمرار کے ساتھ پائی جاتی ہے، جیسے علیم، حکیم، یہ تمام صفت مشبہ کے اوزان ہیں اس میں، یعنی کہ یہ علم کی صفت جو ہے وہ دوام اور استمرار کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ انشاءاللہ تشریح پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا۔ تشریح کیا ہے کہ تیسرا عامل قیاسی اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو ذات پر دلالت کرے جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ عمل، وہ اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی اگر اس کا فعل لازم ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اس میں فاعل بھی کیا ہے، مشتقات میں سے ہے، اور یہ کیا ہے، قیاسی عوامل میں سے تیسرا ہے، اور یہ ایسا اسم ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ، یعنی فعل کے ساتھ جو ہے قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے فعل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جیسے ضاربن، تو یہ ضرب کے ساتھ قائم ہے،
اور اس کا عمل کیا ہے؟ اس کا عمل یہ ہے کہ اپنے فاعل کی طرح عمل کرتا ہے، اپنے فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ جیسے فعل اپنے ایک اسم کو رفع دیتا ہے اور دوسرے اسم کو نصب دیتا ہے نا، بالکل اسی طرح سے یہ بھی ایک اسم کو رفع دے گا، دوسرے اسم کو نصب دے گا۔ اور اگر اس کا فعل متعدی ہے تو مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فعل لازم ہے تو صرف اس کا فاعل ہوگا نا، تو اس کو رفع دے گا۔ اگر فعل متعدی ہے تو اس کا فاعل بھی ہوگا، مفعول بھی ہوگا، تو اس صورت میں مفعول بھی کو نصب دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے زید ضارب غلامہ امرن، اس مثال میں دیکھیے ضارب اس میں فاعل ہے نا، اور غلامہ اس کا فاعل ہے، امرن اس کا مفعول بھی ہے۔ تو ضارب میں غلامہ میں میم کا اعراب دیکھیے، تو میم کا اعراب کیا ہے؟ ضمہ ہے، غلامہ میم پر پیش آیا ہے اور امرن پر نصب آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلام کیا ہے؟ اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے ضارب کا فاعل ہے نا، اور امرن کیا ہے؟ مفعول بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے بتا دیا کہ فعل متعدی کا اگر یہ ہو، اس میں فاعل ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے فاعل کو رفع دے گا اور اپنے مفعول کو نصب دے گا، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں ضاربن اس میں فاعل ہے اور غلامہ اس کا فاعل اور امرن اس کا مفعول بھی ہے۔ اس میں مفعول کیا ہے؟ چوتھا عامل قیاسی اس میں مفعول ہے، اور اس میں مفعول وہ اسم ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، ٹھیک ہے۔ فاعل کا فعل جس اسم پر واقع ہے وہ کیا کہلائے گا؟ اس میں مفعول کہلائے گا۔ عمل اس میں مفعول فعل مجہول کی طرح عمل کرتا ہے، یعنی مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، اور وہ مفعول اس نائب الفاعل، اس کا نائب الفاعل کہلاتا ہے۔ جیسے جاءنی المضروب غلامہ، اس مثال میں المضروب اس میں مفعول اور غلامہ نائب الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا کرتا ہے فعل؟ میں نے پہلے بتا دیا اس میں مفعول کی تعریف کیا ہے کہ وہ اسم جو یعنی جس پر اس کا فعل واقع ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ عمل کیا ہے اس کا؟ فعل مجہول کا عمل ہے۔ جیسے فعل مجہول اپنے ایک مفعول کو جو ہے رفع دیتا ہے اور باقی تمام کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی کیا کرے گا؟ اپنے ایک فاعل کو یعنی ایک مفعول کو جو ہے رفع دے گا، کیونکہ وہ اس کا نائب الفاعل کہلاتا ہے، اور نائب الفاعل کسے کہتے ہیں؟ جو فاعل کے قائم مقام ہو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کہا صفت مشبہ، پانچواں عامل قیاسی صفت مشبہ ہے، اور صفت مشبہ لازم سے مشتق ہوتا ہے۔ صفت مشبہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں صفتی معنی مصدری معنی اس کے فاعل کے لیے ہمیشہ سے ثابت ہوں، ٹھیک ہے۔ صفت مشبہ بھی ہمارے پاس قیاسی عوامل میں سے ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جس میں مصدری معنی جو ہیں فاعل کے ساتھ دوام اور استمرار کے ساتھ پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمل وہ اپنے فعل لازم کی طرح عمل کرتا ہے اور اس میں زمانے کی شرط نہیں پائی جاتی۔ جیسے جاءنی رجل حسن غلامہ، اس مثال میں دیکھیے جاء یعنی کہ یہاں پر حسن کیا ہے؟ صفت مشبہ ہے، اس نے اپنے فاعل کو کیا کیا ہے؟ رفع دیا ہے، ٹھیک ہے۔ صفت مشبہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم ترکیبیں شروع کرتے ہیں۔ والثالث اسم الفاعل، تیسرا اسم فاعل ہے، تیسرا مبتدا اور اسم فاعل خبر، دیٹس اٹ، جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ والثالث مبتدا مضاف مضاف الیہ مل کر اسم فاعل کیا ہو گیا؟ خبر بن گیا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہو یعمل عمل فعلہ کالمصدر، آپ جو ہے اینالائز کرنا سٹارٹ کر دیں ترکیبوں کو دیکھتے ہی، تاکہ اس میں سمجھ میں آ جائے کون سی چیز کیا بنے گی۔ دیکھیں واو مستانفہ بنے گا کیونکہ اسٹارٹنگ میں آیا ہے، کلمے کی ابتدا کر رہا ہے۔ ہوا اسم ہے اور اس میں معرفہ ہے، جب شروع میں آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے، اور یہ کیا بنتا ہے؟ معرفہ یعنی مبتدا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا مبتدا۔ اب یعمل عمل فعلہ، وہ کرتا ہے اپنے فعل کا عمل، یہ ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب کل مصدری، کاف حرف جر، المصدر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوگا اس جملہ فعلیہ خبریہ کے ہو کر، پھر متعلق کر دیں گے جملہ فعلیہ خبریہ کے ہو کر، اس کو خبر بنا دیں گے اس پورے حصے کو، اور وہوا کو مبتدا بنایا ہے تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ دیکھیں کیسے حل ہوگی۔ ہوا مبتدا، یعمل فعل بفاعل، عمل مضاف، فعلہ فعل مضاف، مضاف الیہ مضاف، اور ہا ضمیر جو ہے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر، یعنی ہا ضمیر اور فعل مل کر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو گئے؟ اس عمل کے لیے مضاف الیہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ جیسے میں کہوں کہ زید کے والد کے دوست، ٹھیک ہے، تو زید کے جو والد ہیں وہ زید کی وجہ سے کیا ہے؟ مضاف الیہ ہیں، اور اپنی دوست کی وجہ سے مضاف ہیں، اسی طرح کی ترکیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ مضاف مضاف الیہ مل کر یعملو کا مفعول بھی ہوا، ٹھیک، یعملو کا مفعول بھی ہوا، اور یعملو میں فاعل موجود ہے، یعنی وہ کرتا ہے، کون کرتا ہے؟ پچھلا گزر چکا ہے، یہاں پر آ گیا اس میں فاعل کا لفظ، تو یہاں پر ضمیر نکلے گی، ٹھیک ہے۔ پھر فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر اور کل مصدری جار مجرور مل کر متعلق ہوا تھا، اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر
ٹھیک ہے، اور یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد کی ترکیب دیکھیے، وَهُوَ كُلُّ اسْمٍ اشْتُقَّ مِنْ فِعْلٍ لِذَاتِ مَنْ قَامَ بِهِ الْفِعْلُ۔ آسان سی ترکیب ہے، واو مستانفہ ہوا مبتدا، کیونکہ شروع میں آیا ہے اسم تو ہم اس کو مبتدا بنائیں گے۔ کلو اسم اشتق من فعل لذات من قام به الفعل، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کلو کیا ہے؟ مضاف ہے، کلو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے۔ اسم موصوف، اشتقہ فعل مجہول، اس میں ہوا ضمیر نائب الفاعل، من حرف جر فعل مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اول ہو گیا کس کے لیے؟ اس فعل مجہول کا، ٹھیک ہے۔ فعل کے ہم متعلق کرتے ہیں نا، اور اب دیکھیے من فعل لذات من قام به الفعل، یہ پورا کیا ہے؟ یہ متعلق ثانی ہے، اس میں بھی لام حرف جر آ رہا ہے نا، جہاں پر بھی حرف جر آتا ہے اس کے بعد والا حرف کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پورا سینٹنس جملہ جو ہے مجرور ہوگا، پھر جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہو جائے گا، پھر اشتقہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور دونوں متعلقات سے مل کر اسم کے لیے کیا ہو جائے گا؟ صفت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ترکیب سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس کو حل کرتے ہیں۔ دیکھیے لام حرف جر، ذات مضاف، من اسم موصول، قامہ فعل، صحیح، با حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق قامہ فعل کے الفعل فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ فعل کا اعراب بھی دیکھ کر پتہ چل رہا ہے نا، فاعل کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے کہ وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے اس پر، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ قامہ فعل اپنے فاعل، اس فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہو گیا؟ صلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح۔ سوری، شبہ جملہ نہیں بنے گا، قامہ ہے نا، قامہ فعل معروف ہے، اس وجہ سے شبہ جملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، صحیح۔ پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا ہوا؟ صلہ ہوا، پھر موصول صلہ مل کر کیا ہوئیں گے؟ اس مضاف کے لیے مضاف الیہ ہو جائیں گے، پھر مضاف الیہ مل کر کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا لام حرف جر کے لیے، صحیح۔ پھر جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے کس کے؟ اشتقہ فعل مجہول کا، ٹھیک ہے، متعلق ثانی ہے اشتقہ فعل مجہول کا۔ پھر اشتقہ فعل مجہول اپنے ہوا ضمیر نائب الفاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صفت، موصوف صفت مل کر کلو کا کیا ہے؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد والرابع اسم المفعول، الرابع مبتدا، اسم المفعول مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثال مثل زید ضارب غلام عمرا، مثال مضاف الیہ مل کر مبتدا، مثل مضاف زید مبتدا۔ دیکھیں یہ پورا ایک سینٹنس ہے، زید ضارب غلام عمرا، زید ضارب غلام عمرا، زید تو وہ ہے کہ مارنے والا ہے اس کا غلام عمر کو، ٹھیک ہے، پورا ایک جملہ ہے، اسی وجہ سے زید کو مبتدا بنایا۔ ضارب اسم فاعل، غلام مضاف الیہ مل کر اس کا فاعل، عمرا جو ہے اس کا مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ضارب اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہوئی اس مبتدا کی، ٹھیک ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مثلو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر خبر، یعنی خبر ہوئی اس مبتدا کی، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہو کل اسم اشتق لذات من وقع علیہ الفعل، ایز اٹ از ایسی ترکیبیں کیسے کریں گے؟ واو مستانفہ ہوا مبتدا، کلو مضاف، اسم موصوف، اشتقہ فعل مجہول، لام حرف جر، ذات مضاف، من اسم موصول، وقع فعل، علی حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق وقع فعل کے الفعل فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ تو وقع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من کے موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر ذات کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مجرور، لام حرف جر کا، لام حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق اشتقہ فعل مجہول کے، اشتقہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر اسم موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف کا مضاف الیہ واقع ہوا، ٹھیک ہے۔ یہ موصوف صفت ملے نا تو اس کلو کا کیا بنا؟ یہ دونوں مل کر مضاف الیہ واقع ہوئے، ٹھیک ہے۔ پھر مضاف الیہ مل کر کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی اس مبتدا کی، صحیح ہے، اس مبتدا کی خبر ہو گئی، اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فصل کی بقیہ ترکیبات اور النوع السادس اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حل کی جائے گی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔